شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام نبی شاہ نور اللہ مرکزہ کے جانشین حضرت مولانا عبد القادر صاحب، باقی اسی طرح حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب، جملہ حضرات سے تو میں فردن واقف نہیں ہوں، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر بات کر رہا ہوں جس پر آپ اور ہم جمع ہیں، سیرت خاتم النبیین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ میرے دوستو، سیرت کہتے ہیں حالات کو، سیرت کہتے ہیں واقعات کو، سیرت کہتے ہیں تذکرے اور چرچے کو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ حالات جو ہیں یہ حالتن سے نکلا ہے۔ تین زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال اور استقبال۔ تو حال تب شروع ہوتا ہے جب بندہ موجود ہو، جب موجود نہ ہو تو اس کا حال نہیں رہتا، یا وہ ماضی ہوتا ہے یا وہ مستقبل ہوتا ہے۔ تو سیرت کا تعلق حالات سے ہے، تو حالات کے لیے ضروری ہے کہ موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے لیے نبی پاک کی موجودگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرماتے تو آقا نامدار کی سیرت کیا تھی۔ لیکن یاد رکھنا، دنیا میں کوئی آئے، اس کی موجودگی ہو تب اس کی حالت شروع ہوتی ہے، وہ آیا نہ ہو تو دنیا جانتی نہیں ہے کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ کون ہوگا، آ کر وہ کیا کرے گا۔ یہ عام بندوں کے معاملات ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک وہ ہیں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے عرش پر ہمارے نبی پاک کا نام لکھا ہوا اس دھرتی کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام وہ ہیں جن کو اس دھرتی کی دوسری انسان اما حوا کو یوں تعارف کرایا گیا۔ امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ القول البدی میں لکھتے ہیں، امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام عشر صلوات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آدم نے اما حوا کو جو حق مہر دی وہ کسی جولر سے کوئی گولڈ کا سیٹ لے کر یا سلور کی انگوٹھی لے کر ان کی رنگ فنگر کے اندر وہ رنگ دے دی، یوں نہیں تھا، کوئی درہم اور دنانیر نہیں تھے، بلکہ ان کے حق کے مہر یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا آخر الزمان نبی پر آپ اور آپ کی گھر والی 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اس سے سمجھ آیا؟ شان علی المرتضی، میں سادات میں ٹھہرا ہوں، آپ ان کو بھول گئے۔ میرے معزز دوستو، عنوان پر توجہ رکھیں، نعرے پھر کبھی انشاءاللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا درجہ تو یہ ہے، اس دھرتی پہ آئے نہیں ہیں، ابھی موجودگی نہیں ہے، اس سے پہلے دنیا کا پہلا انسان بھی رسول اللہ کے انٹروڈکشن سے واقف ہے، اور اس دھرتی کی دوسرے انسان کو بھی رسول اللہ کا تعارف موجود ہے۔ ہم اس خاتم الانبیاء کی سیرت کے لیے جمع ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے عقائد کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی عزت اور احترام کرنے کا دعویٰ کرے کہ میں آقا نامدار کی عزت اور احترام رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیوز کو تسلیم کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کو مکی مدنی زندگی مانتا ہوں، قرآن مانتا ہوں، شان مانتا ہوں، ہجرت مانتا ہوں، معراج مانتا ہوں، سب کچھ مانے، لیکن اگر ختم نبوت میں ڈنڈی مارے تو وہ بندہ باؤنڈری آف اسلام سے باہر ہے۔ کیوں؟ اگر عقیدہ ختم نبوت سچا نہیں ہے تو باقی باتوں کو بھی وہ ڈھونگ رچا رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، وہ اس کو بھی سچا نہیں مانتا۔ اس کی آسان دلیل یہ ہے، قرآن کریم کی 100 آیات ہیں جو عقیدہ ختم نبوت سمجھاتی نظر آتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی 210 احادیث ہیں جو ختم نبوت بتاتی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اس کو اردو میں پڑھنا چاہیں، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل کے اندر قرآن کی 100 آیات، رسول اللہ کی 210 احادیث کو اکٹھا لکھ کر آپ کے اور ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم
ہم عقیدہ ختم نبوت کو خود بھی سمجھیں، آگے اولاد کو بھی سمجھائیں۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک ہے، پہلے صفحات کھولیے، سورت نمبر 2 سورت البقرہ کا پہلا رکوع کھولیے۔ رب کریم نے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کی ایمان کی 3 بیسز، 3 بنیادوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا صحابہ اور آل بیت کا ایمان اس چیز پہ ہے کہ یہ پہلی کتابیں، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ہو، ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پھر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ نے ایمان کی بنیاد میں 2 وحی کو اور ایک بالکل آخر کو، جسے منزل کہتے ہیں، معاد کہتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ 2 ایمان کی شقیں وحی کے اوپر ہیں، تیسرا بالکل معاد اینڈ کے اوپر جا کے ہے۔ تو معاد سے پہلے جو 2 وحی بتائی ہیں وہ پچھلی کتابوں کی بات کی ہے، قرآن کریم کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کی بات کی ہے۔ فرمایا اگر حضور پاک کے بعد کوئی نئی کتاب، نئی شریعت، نئی نبوت، نیا ایمان، نئی وحی آنا ہوتی تو رب کریم نے جیسے وما انزل من قبلک فرمایا کہ قرآن کے ساتھ پہلی کتابیں مانو، تو وہاں وما انزل من بعدک ہوتا کہ بعد والی کتابیں بھی مانو۔ اللہ نے وما انزل من بعدک پورے قرآن میں کہیں نازل نہیں کیا، بلکہ اگلا لفظ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد قیامت پر ایمان رکھو۔ اس کو ایک حدیث پاک سے لیجئے تو آیت کی تفسیر سمجھ آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابو عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، مجھے دیکھنا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کھڑا کیا اور اپنی 3 انگلیوں کو بند کیا اور یوں 2 انگلیاں اٹھائی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یہ شہادت کی انگلی اور اس کی پڑوسن انگلیوں کو یوں ملایا اور فرمایا اے میرے صحابہ، میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی نئی انگلی نہیں ہے، حضور اور قیامت کے درمیان نیا نبی نہیں۔ جو بات حضور نے حدیث پاک فرمان میں فرمائی اسی کو اس آیت کی تشریح سمجھیں، کیونکہ رب کریم نے رسول کریم کی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن آپ پہ اترا، تشریح، وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر آپ نے کرنی ہے، تو پیغمبر نے جو تشریح کی ہے اب اس آیت کو ساتھ ملا کے سمجھیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، صحابہ قرآن بھی مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور قرآن سے پہلی کتابیں بھی مانتے ہیں۔ پھر کیا مانتے ہیں؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب قیامت مانتے ہیں۔ پتہ چلا حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ آیت اور حدیث کو اپنے گھر میں بھی جا کے بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں، اپنی اولاد کہ ان کی کتابوں کی گٹھڑی میں یہ فواتح اور رحموت نہیں ہے۔ چلو میں یہ جھوٹ بول کے حوالہ پیش کروں، لیکن انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے وکیل بن کے ٹھہرے تھے۔ جج کو کہنے لگے جج محمد اکبر صاحب اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، یہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جج نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ود پروف ٹاک کر رہا ہے، اس کے پاس ہارڈ کاپی میں کتاب موجود ہے، آپ صرف وائوا، آپ صرف زبانی بات کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تاریخی چیلنج کیا، فرمانے لگے مجھے اللہ کی ذات کی قسم، رسول اللہ کی عظمت کی قسم، اس شخص سے کتاب لیں، اگر یہ کتاب میں لفظ موجود ہو انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا۔ میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اس کتاب میں یہ لفظ موجود نہیں۔ مانسیرہ کے غیوروں پھر کتاب لی گئی تو پھر وہی ہوا جو جھوٹ بولنے والے لوگوں کا حال ہوتا ہے، تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہمارے حضرات نے اس طرح تحریک لئی ہے، اس طرح، اور حضرت انور شاہ کشمیری کے لفظ ہیں، آپ اٹھائیے مقدمہ بہاولپور، ہمارے حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہ ہم نے باقاعدہ جو تقریر حضرت خواجہ خان محمد نور اللہ مرکزوں کی لکھوا کے چھپوائی ہے، اس پہ ہے کہ اگر ایسا ہوا نا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنے کی وقت جلدی تاریخ مقرر ہوگی اور میں زندہ رہا تو میں آؤں گا، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو نواب صاحب کو فرمایا کہ لے کر آپ مجھے آئے ہو
پھر یہ مجھے یقین ہے چڑھتے سورج کی طرح کہ فیصلہ اسلام کے حق میں آئے گا تو میری قبر پہ آ کے فیصلہ سنا دینا۔ ہمارے اکابر نے اس پہ محنت کی۔ اس کے بعد دوسری تحریک پہ آتے ہیں، 1953 کی تحریک ہے۔ اس تحریک کی تاریخ یاد رکھو، یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس پر 10 لاکھ نوجوان، 10 لاکھ فیملیز گھر سے بے گھر ہوئے تھے، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا، 10,000 جوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، لیکن خواجہ ناظم الدین کی پولیس کے سامنے اپنے سینوں کو رکھ کے کہا تھا کہ تمہارے اس کلاشنکوف AK-47 کی میگزین میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی مسلمان کے پاس ختم نبوت پہ قربان کرنے کے لیے سینے۔ یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، آج یہ بھی سید زادہ تھے، ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں قیادت و سعادت میں یہ تحریک لڑی گئی ہے، اور اس تحریک نے جو قربانی دی ہے شاید اس طرح صدیوں تک ایسی قربانی کا وجود نہیں ملتا۔ اس کے بعد آگے آئیے، تیسری تحریک ہے، وہ 22 مئی 29 رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکز، اور ان کی قیادت میں تمام مسالک بریلوی دیوبندی جو مسالک تھے ان سب نے اتفاق کر کے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کے پیچھے ٹھہر گئے کہ ہمارے آپس میں جو باتیں ہوں گی وہ ہم ان دا ہاؤس طے کر لیں گے، گھر کے معاملات میں ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن مشترکہ دشمن کے لیے ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی۔ یہ سارے ٹھہرے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ، اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مارکا لڑا ہے۔ 5 جلدوں میں اسمبلی کی کارروائی چھپ چکی ہے، آپ ذرا اس کو بھی پڑھ لینا کہ اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ میں صرف 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس تحریک پر حضرت مفتی صاحب دن رات جاگے ہیں۔ حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرقدہ کی بات کر رہا ہوں، شیخ الحدیث، اور اپنے والد مکرم حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان جیسے بزرگوں سنا ہے، فرماتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک لمحہ تو میرے اوپر یہ بھی آیا کہ جس وقت ہم مولویوں میں کسی کے سر پہ پگڑی کسی کے سر پہ ٹوپی، لیکن جب وہ آیا مرزا ناصر بشیر الدین مردود کا بیٹا جو مرزا قادیانی کا پوتا تھا، وہ آیا، بشیر الدین محمود اس کا بیٹا، ناصر اس کا بیٹا، تو وہ آیا جبے میں، کبے میں، عبا میں، حمائل شریف میں، قرآن شریف لٹکایا ہوا، کلمہ طیبہ کے پرچم لگایا ہوا اپنے ماتھے پہ، اور اللہ کا نام آئے تو سر جھکا کے جل جلالہ کہے، حضور پاک کا نام آئے تو بڑے ادب احترام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ ہمارے سروں پہ تو پتہ نہیں ٹوپی ہے یا پگڑی ہے، اسمبلی کے لوگ جن کے دل میں دین کا علم نہیں ہے وہ اس کی ظاہری وضاحت سے کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں ہم راتوں کو اٹھ کے مانگتے تھے، مولا ہماری کوئی ذاتی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے، پر ختم نبوت کے جھنڈے کو اللہ بلند فرما دے۔ کہتے ہیں ہم مانگتے رہے، 13 دن کی کارروائی چلی ہے، 13 دن، 2 دن اس کو ملے ہیں کیا نام ہے مرزا ناصر کو، اور 1 دن لاہوری گروپ قادیانیوں کو ڈاکٹر عبدالکریم ایڈوکیٹ کو ملا تھا۔ سب کچھ ہوا، اس میں پوری ترتیبیں چلیں، حوالہ جات پیش ہوئے۔ ایک حوالہ جات جو حضرت مفتی صاحب نے پیش کیا وہ اٹارنی جنرل کو دے کے وہ پڑھیں عبارت، مرزا نے لکھا ہے کل مسلمی یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا، کہ جو مجھے مانتا ہے یہ حلالی ہے، جو مجھے نہیں مانتا اس کی ماں نے موکالہ کیا ہے۔ یہ حوالہ پڑھنا تھا تو مفتی صاحب نے کہا جی سارے بندے بیٹھے ایمان سے بتائیں، اپنی ماں کو سچا مانتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اپنی ماں کو جھوٹا مانتے ہو تب بھی بتاؤ۔ اس دھرتی پر کوئی اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے کہ حلالی حرامی کا معیار اس پر رکھ دیا جائے؟ اور یہاں پر میں سرزمین ہزارہ میں ٹھہرا ہوں تو بطل حریت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرکزہ کی بات کرنا شاید نہ کرنا نا انصافی ہو، انہوں نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، اور وہ سپاس نامہ کے لیے مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کے سامنے رکھنے والا میں تھا۔ حضرت کا سپاس نامہ جو چھپا تھا حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کا، تو حضرت مولانا عزیز الرحمن فرماتے تھے میں نے رکھا تھا۔ وہاں میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت آپ ایم این اے نہیں تھے، آپ کی اسمبلی میں انٹری کیسے ہوئی؟ فرمان لگے اس وقت اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا، ضروری نہیں ہے کہ ایم این اے ہوگا، جو متعلق تھا اس کو اندر آنے دیا جاتا تھا۔ تو ان نے وہاں رکھا، اور حضرت ہزاروی نے وہاں فرمایا تھا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں کم و بیش، ان میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نبی نے اپنے مخالف کو حلالی حرامی کی گالی دی ہو۔
یہ مرزے کی ایجاد ہے۔ جب یہ ساری باتیں پیش ہوئی تو پھر میں لمبا نہیں کرتا، مختصر بتاتا ہوں، پھر وہ جو قادیانیت کی منجی ٹھکی ہے نا، آج تک اس کا درد قادیانی محسوس کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ جتنے بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں سے ہمتن گوش متوجہ ہو کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ ایک بندہ نہیں مرا 74 کی تحریک میں مفتی محمود نے جھنڈا گاڑ دیا فتح کا، کیوں؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے 10,000 بندے شہید کرائے ہیں، قانون کیوں نہیں بنا؟ وہاں تو قانون بن جانا چاہیے تھا۔ 1 2 3 4 5 10 15 20 ہزار کی بات نہیں ہے، 10,000 آدمی شہید ہوا ہے، 1 لاکھ زخمی ہوا ہے، 10 لاکھ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، قانون کیوں نہیں بنا؟ ایک ہی جواب ہے، ایک ہی، جو ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب بات فرما رہے تھے نا، اور ہمارے بھائی شبیر صاحب بھی، میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ ایک ہی جواب ہے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت جب پوری تحریک پچھلی 2 چل رہی تھی، ہمارے پاس خانقاہ کی طاقت تھی، تبلیغ کی تھی، تعلیم کی تھی، مدرسے کی تھی، ساری طاقتیں تھی، ایک طاقت نہیں تھی، وہ ہے سیاسی علماء اسمبلی میں نہیں تھے۔ ایک ہی وجہ تھی، ہزاروں بندے شہید ہوئے پر قانون نہ بنا۔ میں پچھلی تحریکوں کے اخلاص پہ شک نہیں کر رہا، ان کا اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن میں جب تبصرہ تجزیہ کر رہا ہوں، صرف تجزیہ نہیں کر رہا، تمہاری غیرت کے دروازے پہ ناکنگ کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں۔ مجھے بتائیں اس وقت ہزاروں بندے مروا کے بھی قانون نہیں بنا، اب ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا، اور ان علماء نے قانون بنوا دیا ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ سیاسی علماء کا تعاون کتنا ضروری ہے؟ ابھی حضرت مولانا طاہر رحمان دامت برکاتہم فرما رہے تھے نا کہ جی مجھے اس بات پہ حیرانگی ہے کہ غیر عالم سیاست میں کیوں ہے۔ میں اس کا بات کا جواب حدیث پاک کی شکل میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج، اس کے تحت حضرت عبد الرحمن بن صخر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء آتے اور نبی بھی ہوتے اور سیاستدان بھی ہوتے، فرمایا جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کو دیکھ لو، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا دوسرے کو اللہ نبی بھی بناتے، اسلامی سیاستدان بھی بناتے، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، توجہ، حضور نے فرمایا میں انبیاء میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کے چہرے کا شربتی دیدار پیتی ہوئے آنکھوں میں سوال کیا، جسے کہتے ہیں یہ سوال مقالیہ ہے یا حالیہ ہے، حالیہ طور پہ آنکھوں میں کہ اگر آپ کے بعد نبوت ختم تو اسلامی سیاست بھی ختم۔ رسالت میں آپ نے فرمایا نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد ایک نہیں کئی علماء آئیں گے اور سیاست میں میرے نائب ہوں۔ نبوت نے سیاست اسلامیہ میں سعادت اور قیادت کا جو تاج رکھا ہے وہ علماء کے سر پہ رکھا ہے۔ تو آج سوال ان سے ہونا چاہیے جو علماء بھی نہیں ہیں اور علماء کی زیر نگرانی بھی نہیں ہے، ان سے ہونا چاہیے بھی تم سیاست کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ یا تو عالم ہو یا عالم کی زیر تربیت اور زیر نگرانی ہو، تب میں مان جاؤں نا۔ تو اس بنیاد پہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ منبر پہ جمعہ کسی غیر کے پیچھے نہیں پڑھتے، مصلی میں 20 رکعت تراویح تو بہت بڑا، تم 2 رکعت کیا 1 رکعت بھی اس دنیا دار کے پیچھے نہیں پڑھو گے جس کو دین کا پتہ آتا نہیں ہے، جس کی شکل عقل دین کے مطابق نہیں ہے۔ تو بھائیو اگر وہ ایک مسجد کی امامت ہے وہ آپ ان کے پیچھے نہیں ٹھہرتے، عالم تلاش کرتے ہو، قوم کی امامت آپ ایسے لوگوں کو دے دو گے جس کو دین کا کک بھی نہیں پتا۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا چیز ہے، یہ کیا جانے، یہ تو 2 رکعت کی امام ہے۔ یہ جملہ اپنی جگہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اس سے ایک نکتہ میں نکال رہا ہوں، تم 2 رکعت کی امامت کے لیے غیر عالم کے پیچھے نہیں ٹھہرتے، غیر حافظ غیر دیندار کے پیچھے نہیں ٹھہرتے، قوم کی امامت کسی اور کے حوالے کر دے۔ میں جمعے میں گفتگو کر رہا تھا، ہمارے سامنے ایک ایس پی صاحب تشریف فرما تھے، یہ 2013 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کھڑے ہو گئے جمعے، مفتی صاحب ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ سیاست اپنی جگہ استعمال کریں۔ میں نے آیت پڑھی قرآن کریم کی، اجعلنی علی خزائن الارض، سورت نمبر 12 سورت یوسف، یہ آیت سیاسی آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے سیاست اسلامیہ میں وزارت خزانہ کے عہدے کی امیدواری پیش کی ہے۔
میں نے کہا یہ نبوت کی میراث ہے. وَسُلَيْمَانَ الرِّيَّ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ. یہ سیاست اسلامیہ کی آیت ہے. یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. یہ آیت سیاسیہ ہے. آپ اٹھائیے تفسیر کبیر. قرآن سیاسی آیات میں انبیاء کی بات کر رہا ہے. اور پھر میں نے یہ حدیث پڑھی جس میں سیاست کو حضور پاک نے ختم نبوت کے ذیل میں بیان فرمایا. میں نے کہا اب بتائیں سیاست ممبر پہ نہ ہو تو سینما میں ہونی چاہیے. یاد رکھنا جیسے ریل پٹڑی پہ چلتی ہے ویسے عالم ممبر پہ سیاست بیان کرے. اس وقت پھر 2013 کے بعد ہمارے اوپر کچھ ایسا زمانہ بھی آیا جب اس وقت کے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جن کو بعد میں وزیر دفاع بنایا گیا شاید ہوا سے بھی اڑ جائیں, انہوں نے کہا کوئی مولوی ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرے تو. اس وقت بھی ہم نے للکار کے کہا ہم کریں گے, کسی میں جرت ہے تو وہ عالم دین کو ممبر پہ آ کے پوچھ کے دکھائے. یہ کوئی بات ہے؟ یاد رکھیں اس کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں, سینہ چوڑا کر کے سیاست اسلامیہ پہ علماء آپ بات کریں, پیچھے نہ ہوں. قوم ہمارے کہنے پہ زکوٰۃ دیتی ہے, ہمارے مدرسے چل رہے ہیں. قوم ہمارے کہنے پہ عشر دیتی ہے, قوم ہمارے کہنے پہ چرمائے قربانی دیتی ہے, قوم ہمارے کہنے پہ جان دیتی ہے, قوم ہمارے کہنے پہ خون دیتی ہے, قوم ہمارے کہنے پہ ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ ہم مخلص ہو جائیں, ہم ممبر گونگا نہ ہو, کھل کے بات کرے جیسے بات کرنے کا حق ہے. اگر تبلیغ دین ہے, تعلیم دین ہے, تدریس دین ہے, تجوید دین ہے, امامت دین ہے, خانقاہوں کی بات دین ہے, جہاد فی سبیل اللہ دین ہے, تو سیاست اسلامیہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ کام اس وقت ہوا تھا کہ ہزارہ کے غیوروں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کو پاس کرایا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک اس وقت ایک حلقہ تھا, وہاں کے غیوروں نے مولانا مفتی محمود کو پاس کرایا تھا. اسی طرح 2-4 علماء وہاں موجود تھے تو اس قومی اسمبلی میں قادیانیوں کی منجی ٹھکی, بغیر خون کا ایک قطرہ دیے قانون بند. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں پھر گھروں میں آرام سے سو جاؤ اور اس کے بعد دیکھو کہ یہ حضرات آپ کے دین کا تحفظ کرتے کیسے. ابھی حضرت مولانا طاہر الرحمن آج یہاں موجود ہیں اور ابھی حضرت نے 2 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے بعد سینٹ کے اجلاس میں جانا ہے جہاں پوری حکومت میرے قائد کے سامنے یوں ہاتھ باندھے ٹھہری ہے. ہاں, جن بیچاروں کو نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. کل کوئی 12واں کھلاڑی کہہ رہا تھا, کوئی 13واں کہہ رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے ہمیں فضل الرحمان کی ضرورت نہیں ہے. اب باپ بھی آ رہا ہے اور بیٹا بھی ناک رگڑ رہا ہے. کس بنیاد پر؟ جو کل تم نے جلسوں میں ٹھہر کے باتیں کی تھی آج یہاں. لیکن میرے قائد کا ظرف بھی دیکھیں, وہ ہر ایک کے لیے گھر آئے مہمان پہ ہاتھ کھول کے ٹھہرا ہے, ہر ایک کے لیے ہاتھ کھول کے ٹھہرا ہے. یار اس سے بڑا ظرف آپ کہاں سے لائیں گے؟ اور اسی نے کہا تھا کہ میرے بغیر حکومتیں بند تو جائیں گی پر چل نہیں سکیں گی. ٹھیک ہے نا, آج وہی منظر آپ کے سامنے. ہم اپنے ڈیمانڈ پہ اگر جائیں گے تو اپنی ترتیب پہ حمایت کے لیے جائیں گے, اور نہیں جائیں گے تو اپنے موقف کو سامنے رکھ کے جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر رہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی کوئی ایک خبر فلاں معاملہ ہو جائے. جی نہیں, یہ وہ پتھر نہیں ہے جسے تم ٹھڈا دے دو, یہ وہ پتھر ہے جس نے تمہاری نسلوں کو زخمی کر کے رکھ دینا ہے, اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں. میرے دوستو, یہ تحریک چوتھی چل گئی, اس کے بلکہ تیسری اور چوتھی تحریک پاکستان کی 1984 کی ہے, جب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے ساتھ پوری امت نے مل کے اس وقت کے جناب جنرل ضیاء الحق سے بات منظور کرائی تھی جس سے صدارتی آرڈیننس کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر ہے تو مسلمانوں کے شعار کو استعمال نہیں کر سکے گا. یہ چیزیں موجود ہیں. یہ 4 تحریک ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اس کو پڑھیں, اپنی اولاد کو سنائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنی بچیوں کو بتائیں. میں گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے کہتا ہوں آج 1953 کی تحریک تمہیں سناؤں گا, آج 35 کا فیصلہ سناؤں گا, آج میں تمہیں 74 کی بات بتاؤں گا, آج میں 84 کی بات بتاؤں گا. یہ میرے گھر میں یہ قصے چلتے ہیں. وہ اپنے کزن کو, باقیوں کو, ادھر ادھر کو یہی سناتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں سنا سکتے؟ کریں. اور اسی تحریک کا تسلسل ہم نے 22 اگست 2024 کو دیکھا ہے, جب وہی چیف جسٹس ہے, وہی جس کی گردن میں سریا تھا وہی ہے, عدالت بھی وہی ہے, کٹہرہ بھی وہی ہے, کورٹ بھی وہی ہے, بندہ بھی وہی ہے, فیصلہ بھی وہی ہے. تاریخ پاکستان, میں نے BA کے بعد LLB کی ہے, میں پوری وکالت کو جو انگلیوں میں جانتا ہوں, آج تک آپ نظیر پیش نہیں کر سکتے جوڈیشری میں کہ کبھی نظر ثانی ریویو پٹیشن کے ڈیسیژن کے بعد کوئی جج بلائے اور کہ اس فیصلے پہ پھر بحث کرے. آپ نہیں پیش کر سکتے, نہ ہائی کورٹ میں, نہ سیشن کورٹ میں, نہ AC کی عدالت میں, نہ سپریم کورٹ میں. یہ پہلی دفعہ عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے.
اور میں ان لفافہ کہتا ہوں، ایسے کو صحافی نہیں کہتا جس نے ختم نبوت کے خلاف بولتے ہوئے جیو پہ بیٹھ کے مولانا کے لیے کہا تھا کہ فضل الرحمان تو اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے، چیف جسٹس تو آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے، کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان وائلیٹ ہو رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تمہاری زبانیں اس وقت چلتی تھی، یہی منصور علی خان، یہی شاہ زیب خان زادہ، ہم نے اس وقت بھی نے کہا تھا بھئی اس عالم کو بلاؤ جو آئین بھی جانتا ہو، اسلام بھی جانتا ہو، پھر ہم دیکھیں گے جس وکیل کو آپ نے سامنے بٹھانا ہے، ہم دیکھیں گے تمہیں کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان کے کون کون سے آرٹیکل آتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بولتے رہے، لیکن مرد کلندر، مرد حر، قائد انقلاب ڈٹ کے ٹھہرا۔ پہلی پریس کانفرنس اگر پاکستان میں اس فیصلے کے خلاف آئی ہے تو مولانا کی آئی ہے، پھر وہی ہوا، اسی عدلیہ نے بلایا ہے، اور وہیں سامنے ٹھہر کے وہی عدلیہ کہتی ہے ہو سکتے جی ہم سے غلطی ہو گئی ہو، پھر غلطی مانی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت قائد ملت اسلامیہ نے وہاں فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب میں 27 سال کی عمر میں تھا جب اپنے والد کے بعد یہاں آیا ہوں، 27 میں 2 ادھر ہے اور 7 ادھر ہے، اب 7 ادھر آ گیا ہے اور 2 ادھر آ گیا، میری عمر 72 سال ہے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ آج کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں۔ مانسیرا کے غیورو، میں نے بڑے بڑے پالیٹکس کو آپ سمیت یہاں پیش ہوتے دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا؟ کسی کو پر کیا الزام ہے، کسی پر کیا الزام ہے، کسی پہ کرپشن کا ہے، کسی پہ جھوٹ کا ہے، کسی پہ چوری کا ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، اپنی قیادت کو، جو یہاں پیش ہوئے ہیں تو ختم نبوت میں حضور پاک کے وکیل بن کے پیش ہوئے۔ میں نے اس دن کہا ہے فیصل آباد میں، اس دن میں جدہ سے آیا، 22 اگست کی تاریخ تھی، یقین مانے اللہ کی قسم کھاؤں جب یہ تاریخ وہاں سماعت کے لیے مقرر ہوئی نا، حضرت مولانا رب گواہ ہے، وہاں میں نے بزرگوں کو، لوگوں کو کعبۃ اللہ شریف میں روتے دیکھا تھا کہ کاش یہ فیصلہ کہیں اسلام کے خلاف نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کرتے دیکھا ہے۔ میں ایسی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن پردہ دار خواتین نے گھروں میں اس دن روزے رکھے کہ یار یہ فیصلہ یہاں ٹھیک آ جائے، حضرت مولانا کی اللہ مدد فرمائے۔ اور جب میں فیصل آباد پہنچا، ابھی میں نے گھر نہیں پہنچا تھا، الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں کوئی 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کا اجتماع ہوگا، وہاں میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا آج اللہ کا کرم ہے، ہم نے 1935 کی تاریخ نہیں دیکھی تھی کہ قادیانی ذلیل کیسے ہوا تھا، ہم نے 1953 بھی نہیں دیکھا، ہم نے 1974 بھی نہیں دیکھا، ہم نے 1984 بھی نہیں دیکھا، میں اپنے عمر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تحریکیں کیسی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے قادیانیت کو ذلیل ہوتے 22 اگست 2024 کو اسکرین پہ اپنی آنکھ سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھ سے، وہ گولڈن جوبلی تو پوری وہیں ہو گئی تھی، یہ 7 ستمبر کو ہم نے منا لی ہے، لیکن اصل گولڈن جوبلی تو وہیں ہو گئی تھی۔ لہٰذا جاگتے رہنا، اپنی قیادت کے قدم بقدم رہنا، اور اپنی اولاد تک یہ باتیں آگے پہنچاتے رہنا۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم کے کرم اور فضل سے یہ قانون کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے گا، اور ملت قادیانیت اگر اسلام کا گلے میں ہار پہن کے آئے تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس طرف 2 نمبری میں آئیں گے تو ان کا باپ بھی انشاءاللہ ان کو مسلمان تسلیم نہیں کروا سکتا۔